الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا اور اپنی صفائی کر لی۔ تزکیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تزکیہ وہ ہے جو باطن ہے، انسان کے اندر کا ہے، اور دوسرا تزکیہ مال کا ہے کہ مال کو پاک صاف کرنا، ایک اپنے اندر کے باطن کو پاک صاف کرنا، ہر لہو و لعب سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اور دوسرے مال کو پاک صاف کرنا۔ مال کیسے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ شریعت میں بتلایا کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی پوری طرح اور امانت داری کے ساتھ ادائیگی کی جائے، اس میں 1 روپے کا بھی کچھ گڑبڑ نہ ہو تو آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے آپس میں مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے یا غلط طریقے سے کھانا اسی وقت ہوگا کہ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کر کے ان مال کو اپنے مال میں شمار کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ باطل طریقہ ہوا۔ دوسرے یہ کہ کسی سے لین دین ہوا، کسی سے معاہدہ ہوا کہ مال میرا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی اور ہم اتنا لیں گے منافع ہے۔ اب منافع میں اگر ہم دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں تو پھر یہ باطل طریقے سے ہوا۔ کسی کو آپ نے 1 لاکھ تجارت کرنے کے لیے دیا ہے اور اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوا تو نقصان میں آپ بھی شمار ہیں، لیکن آپ بول رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پروفٹ ہو یا نہ ہو آپ ہم کو ہر مہینے وہ دینا ہے، تو یہ باطل طریقہ اور اس مال کا کھانا حرام ہوگا۔ جب تجارت میں منافع ہی نہیں ہوا تو آپ منافع کس چیز کا لے رہے ہیں؟ نفع نقصان میں تو دونوں برابر ہیں، جب نفع میں آپ لے رہے ہیں تو نقصان میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو یہ باطل طریقہ ہوگا۔ یہ جو آیت یہاں پر ہے، پہلے زمانے میں جب کوئی یتیم ہو جاتا تو یتیم کا باپ جو مال چھوڑ کر جاتا تو اس کو اس کا چچا یا چچا دار بھائی
یا کوئی اور رشتے دار قبضہ کر لے اور اس پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور ان جگہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیموں کے مالوں کو مت کھاؤ مگر صحیح اندازہ کر کے کہ آپ کا مال اور ان کا مال دونوں ملا ہوا ہے، تو حساب رکھا کرے کہ ان کے مال میں سے کتنا خرچ ہو رہا ہے اور میرے مال میں سے کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے مال ان کے تم کو دیتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال میں سے کھلا رہے ہو اور بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوا اور مانگنے لگا تو یوں آپ کہہ دو کہ آپ کو تو ہم نے اتنے سال کھلایا، اب ہم کچھ دینے والے ہیں۔ تو ایک ہے باطن کی صفائی، تو باطن کی صفائی اللہ کے فکر سے ہوگی، قرآن کی تلاوت سے ہوگی، اللہ کے خوف سے ہوگی، اور مال کی صفائی زکوٰۃ سے ہوگی، صدقات سے ہوگی، خیرات سے ہوگی۔ تو یہ مال کی صفائی ہو۔ شریعت میں ہے کہ جو ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 700 گنا بڑھ کر نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ مال سے جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ لگتا تو یوں ہے کہ وہ مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ ہم مال میں تمہارے اضافہ کریں گے، اگر صحیح نیت سے اور اخلاص کے ساتھ اگر ہم مال کی زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ دیں اور خیرات لوگوں کو دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ مالدار ایک ہوتا ہے مالدار، اور ایک ہوتا ہے چوکیدار، دونوں میں فرق ہے۔ حقیقت میں مالدار وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو اس مال میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو اس میں سے وہ صدقہ ادا کرتے ہیں، خیرات ادا کرتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور صدقہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ پر نماز فرض نماز آپ پہ ضروری ہے اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، قبول تو نہیں ہوگی۔ پہلے آپ کو فرض ادا کرنا ہے، فرض نماز جب آپ پر فرض ہے تو وہ فرض نماز ادا کیے بغیر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے آپ کے ذمہ فرض نماز ادا کرنا ہے۔ فرض نماز جب آپ نے ادا کر لیا تو اب آپ نفل نمازیں پڑھتے رہیں۔ آپ پانچوں وقت میں نہیں ہیں اور کسی وقت فرصت ملی اور آ کر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی اس کا اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ پہ تو 5 نمازیں فرض ہیں، ضروری ہیں، وہ پہلے ادا کریں۔ اسی طرح آپ کے پاس مال ہے نصاب کے وقت، اگر اس زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر باہر فقیر ہے ان کو 10 روپے دے رہے ہیں، 5 روپے دے رہے ہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کیوں؟ پہلے آپ کو فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر آپ کے پاس مال ہے، اسٹاک ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پر سال گزر گیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو ایک ہے مالدار ہونا، تو مالدار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو خوب مال دیا ہے اور اس مال میں غریبوں، مسکینوں کے لیے وہ زکوٰۃ بھی نکالتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہے، لیکن دونوں ایک نہیں ہیں۔ قرآن کی جب آپ تلاوت کریں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے
تو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ الگ ہے اور صدقہ الگ ہے۔ صدقہ کے کئی اقسام ہیں اور زکوٰۃ کے ایک ہی قسم ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جو لوگ اپنے مال میں غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، تو یہ لوگ مالدار ہیں، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے اور صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے وہ لوگوں کو نہیں نوازتے، تو وہ مالدار نہیں ہے بلکہ چوکیدار ہے۔ وہ مال پہ سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ گھریلو ماؤں کو دیکھیں، بہنوں کو دیکھیں، ان کے پاس خوب زیورات ہیں، سونے چاندی ہے، ہمیشہ تو وہ پہن نہیں سکتی، وہ رکھی ہوئی ہیں، اب وہ چوکیدار بنی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کئی روز سے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں موت آ پکڑ لے، اور موت سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ کوئی بھی بات پیش آتی وہ اپنے پیش امام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے تذکرہ کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دے، یا ہو سکتا ہے کوئی رہنمائی یا گائیڈنگ کر دے۔ یہ چیزیں اب ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم سب خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، موبائل ہے، گوگل ہے، کھول لیے، پوچھ لیے یوٹیوب سے اور گوگل سے بس۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ فجر کی نماز میں حاضر تمام رہتے تھے، 100% حاضری رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں مسلمانوں کی، یہاں تک کہ منافقین بھی نماز چھوڑنے سے ڈرتے تھے۔ تو کوئی بھی رات میں واقعہ پیش آتا یا دن میں کوئی واقعہ پیش آتا تو فجر میں یا دیگر نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے۔ تو وہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں موت سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہا کہ کوئی علاج بتا دے یا کوئی رہنمائی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہاں مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ تمام کو صدقہ کرو، تمام کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وہ گئے اور خرچ کر دیے۔ ایک ہفتے بعد پھر وہ صاحب آئے، نماز میں ہی تھے، تو ایک ہفتے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہا، یا رسول اللہ، اب موت سے کوئی ڈر نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تو اپنا مال اللہ کو دے دیا ہوں، اللہ کے پاس میرا اجر ہے، وہ لینے کے لیے مجھے تڑپ ہو رہی ہے کہ اب موت مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ آ جائے تو میں اللہ سے انعام لے لوں۔ تو مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان فکر مند بھی ہو جاتا ہے، اور انسان سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے، مال کے اندر نہیں۔ خود مسجد میں رہتا ہوں، کتنے بڑے بڑے مالدار آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، گولی کھاتا ہوں، نیند نہیں آتی تھی۔ کوئی وظیفہ ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کے علاوہ کون سا وظیفہ ان کو بتائیں؟ جب وہ 5 نمازوں میں حاضر نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بھی کارگر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کسی اللہ والے سے لیں گے تو جب تک آپ 5 نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے اور منکرات سے نہیں بچیں گے، وہ وظیفہ بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ سکون الگ چیز ہے،
اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ الغنا غنى النفس، کہ مالداری اصل تو وہ ہے جو نفس مطمئن ہو جائے، کہ اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ مطمئن ہو جائے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، وہی اصل مالداری ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس ایک دن کی روزی ہے، کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں ہیں ایک دن کی، تو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ تو اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہے۔ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے مال کو پاک صاف کریں۔ مالدار شریعت کے مطابق بنیے، مال کے چوکیدار نہیں۔ مال کے چوکیدار شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ مالدار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے جاتے ہیں، میرے لیے دعا کریے کہ میری رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے وہ تمام مجھے ایک بار دے دے، تاکہ میں کچھ دن تو سکون کی زندگی گزاروں اور سکون سے رہ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ اس کو کچھ بوری غلے اور کچھ بکریاں اور کچھ دوسرے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے۔ چند مہینوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ ذرا اس بندے کا حال معلوم کرتے ہیں کہ کیا حال میں، کس حال میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے تو گھر بڑا کشادہ، پہلے جھوپڑی نما تھا، کشادہ ہے، اور گھر میں خوب بکریاں ہیں اور آرائش اور دیبائش کی چیزیں ہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ گھروں میں آئے ہیں اور مہمان دوسرے غریب بھی ہیں، وہ آ کر کھا کر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، حیرت سے پوچھا کہ تمہیں تو ایک بوری یا دو بوری غلے ملے تھے اور ایک دو بکریاں ملی تھیں جس سے تم گزارا کر سکو، اور کچھ اور چیزیں ملی تھیں، یہ اتنا سامان آیا کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الہام فرمایا کہ موسیٰ، اس بندے نے اپنے لیے مانگا تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیا تو یہ دوسروں کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا۔ تو اس سخاوت اور لوگوں، غریبوں، مسکینوں اور دیگر لوگوں کے لیے، دیگر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور ان لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھولنے کی وجہ سے میں نے اس کی رزق میں برکت اور وسعت دے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یا پھر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو اس خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو یا کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر وہ 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے کہ ایک بالی نے، گیہوں کی ایک بالی نے 7 بالیاں اگائیں اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوئے، 700 دانے ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ کہ جس طرح ہمارا اخلاص ہوگا صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ہمارے مال میں اضافہ فرمائے گا اور ہمارے اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہاں پر کسی کو تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے یا بعد میں احسان جتلانا مقصود ہوتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پہاڑ پر پانی گرتا ہے اور اس پانی سے کوئی کھیتی نہیں ہوتی، وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، ایسا ہی اس کا مال ہے جس نے غریب کو دیا بھی اور احسان بھی جتلایا یا بعد میں تکلیف دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم جب دنیا میں آتے ہیں اسی وقت ہمارے رزق کا اس سے پہلے انتظام فرماتا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ غور کریے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آنکھ کی اور زبان کی اور دو ہونٹ کی لپس کی۔ کیوں؟ آنکھ سے وہ ماں کے تھن کو دیکھے گا اور ہونٹ سے وہ چوس سکے گا اور زبان سے چوس سکے گا۔ اگر کوئی بچہ بنا ہونٹ کے پیدا ہو تو پھر وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے آنے سے پہلے انتظام فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تم کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، کس لیے دیے؟ جب تم دنیا میں قدم رکھو تو اس کے ذریعے تم رزق حاصل کرو۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی وہ انتظام فرما رہا ہے۔ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم کیوں دوسروں کے کام نہیں آتے؟ کیوں ہم مال کے چوکیدار بنے بیٹھے ہیں؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص ہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب وہ تزکیہ چاہے مال کا ہو یا پھر اپنے اندرونی باطن کا ہو یا اپنے جسم کا ہو، ہر دو طرح کا تزکیہ مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اخلاص کے ساتھ مال کے صدقات اور زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے اور خاص طور پر 5 وقت کا نمازی بنائے۔